نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات گرامی، آج 16واں روزہ ہے رمضان المبارک دی 16 تاریخ، اور آن والا دن یوم بدر ہے کہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری نو اسلام اور کفر دے درمیان پہلا مارکا، پہلی لڑائی، پہلی جنگ میدان بدر وچ لڑی گئی، جس وچ اللہ تعالی نے اسلام نو فتح عطا فرمائی، مجاہدین اسلام فاتح ہو کے لوٹے۔ تو اج دی جمعہ دی نشست وچ ساڈی گفتگو دا موضوع جنگ بدر ہی ہوئے گا۔ جمعے دا دن سی، رمضان المبارک دی 17 سی، ہجرت دا دوسرا سال، کہ پتہ چلیا سرکار نو جاسوساں نے خبر دتی کہ کفار مکہ مسلمانوں دے نال جنگ لڑن لئی مکہ تو روانہ ہو گئے نے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہاں دا مقابلہ کرنے واسطے اپنے مختصر ساتھیاں دی جماعت بلائی، جنہاں دی تعداد صرف 313 سی، اور انہاں وچ چھوٹے بچے بھی سن۔ اگرچہ بچیاں نو جہاد وچ جان دی اجازت نہیں، لیکن انہاں بچیاں وچ جذبہ جہاد اینا سی کہ جدوں ایک بچے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اجے چھوٹا ہے، اجے جہاد دے قابل نہیں، تو اپنی اڈیاں تے کھڑا ہو گیا اور عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں بڑا ہو گیا، میں چھوٹا نہیں ہوں۔ اس دے اس جذبے نو دیکھ کے سرکار مسکرا پے اور فرمایا چلو ٹھیک ہے تم بھی شامل ہو جاؤ۔ جدو اس بچے نو، اس لڑکے نو اجازت ملتی ویکھی تے ایک ہور لڑکا کھڑا ہویا، کہنے لگا یا رسول اللہ تسی جس میرے ساتھی نو لڑکے نو جنگ میں جان دی اجازت دیتی ہے، میں طاقت وچ ان دے نالوں زیادہ ہاں،
اگر تسی میری کشتی اندر نال کرواؤ تو میں جت جاؤں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو کشتی جت گیا تو پھر تینوں بھی جہاد میں جان دی اجازت ہوئے گی۔ سرکار دے سامنے انہوں نے کشتی کی تھی، وہ لڑکا دوسرے لڑکے نو کان وچ کہن لگیا تینوں تے جہاد وچ جان دی اجازت مل ہی گئی ہے، اگر تو میرے کو ہار جاویں، شکست کھا جاویں، چت ہو جاویں تو مینوں بھی اجازت مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھی نو اپنے سینے تے لے لیا، آپ ڈھہ گیا اور اس نو بھی جہاد وچ جان دی اجازت مل گئی۔ کیوں نہ جذبہ جہاد سی۔ مہاجرین صحابہ وچوں مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ انتہائی جوش و خروش دے نال اور جذبے دے نال جہاد لڑنا چاہتے سن، 313 افراد، اور مقابلے وچ کفار دی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1000، یعنی مسلمانوں نالوں 3 گنا زیادہ لشکر دے نال یہ ہن مقابلہ ہے۔ مقابلہ تے بنتا ہی کوئی نہیں، بظاہر تے کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ تو تعداد بھی کم ہے، عددی اعتبار دے نال بھی مجاہدین کم نے، تھوڑے نے۔ تے جے جنگی سامان ویکھو، سامان حرب ویکھو تے او مسلح سن کفار اور مجاہدین نہتے۔ انہاں دے کول اشیاء خرد و نوش بھی سی، اور انہاں دے نال عورتاں بھی آئیاں سن اپنے فوجیاں دا مورال اور حوصلہ بلند کرنے واسطے، خواتین نال لے کے آئے سن، تجربہ کار سورما سن انہاں دے نال، جنگجو، اور 100 گھوڑے سن، لیکن مجاہدین دے کول مقابلے وچ صرف 2 گھوڑے سن۔ نہ تیرو تیغ پر تکیا، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، سہارا تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، 8 تلواراں سن، 2 گھوڑے سن، 6 زرہ لوہے دا لباس جو مجاہد پہندا ہے وہ 6 زرہ سن، زرہ بختر، اور 8 تلواراں سن ٹوٹل، تو باقی سارے نہتے، اصل تو ہاتھ خالی، صرف جذبہ جہاد ہے جا رہے ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو میٹنگ بلائی، آپ نے فرمایا جنگ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ ساڈے کول اسلحہ بھی کوئی نہیں، ساڈے کول عددی کمزوری بھی ہے، بندے بھی تھوڑے نے، کفار دے کول اسلحہ بھی ہے، جدید اسلحہ ہے، مسلح ہو کے آ رہے ہیں، تازہ دم نے تے تعداد وچ زیادہ نے، ہن دسو تہاڈا کی مشورہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت دی میٹنگ بلائی۔ ہن مشورہ دین والے صحابہ وچ مہاجرین مکہ بھی سن،
اور انصار مدینہ بھی سن۔ مہاجراں دے وچوں مہاجراں دی نمائندگی کردے ہویاں صحابی رسول حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے تے عرض کردے نے اے ساڈے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تساں ساڈے کولوں مشورہ منگیا ہے کہ جنگ تے جائیے تے کی خیال ہے تہاڈا، جنگ لڑنی چاہیے نہیں؟ تسی میرے نال لگ کے لڑو گے، جانا دیو گے؟ مشورہ منگیا جے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈی امت ہاں، موسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں ہاں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دی امت نے موسیٰ علیہ السلام نے جدو اپنی امت نو حکم دیتا سی کہ چلو اللہ حکم دینا ہے جہاد واسطے چلو، لڑائی واسطے چلو، تو انہوں نے اگو جواب یہ دیتا سی کہ تو جا تے تیرا رب جاوے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تو جا تے تیرا رب جا، تسی دونوں جا کے لڑو، اسی تے اے بیٹھے ہیں۔ اسی یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہیں ہاں، اسی قوم مصطفیٰ ہاں، اور اسی یہ عرض کرنے ہاں کہ یا رسول اللہ تسی بھی چلو، تہاڈا خدا بھی چلے تے اسی تہاڈے نال لگ کے انہاں کافراں دے نال لڑاں گے، تہاڈے نال رل کے لڑاں گے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ سن لیا۔ مہاجرین مکہ جو سن انہاں دے ایک نمائندہ حضرت مقداد دی رائے اور مشورہ آ گیا۔ حضور نے پھر فرمایا لوگو اس جنگ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ کفار دی تعداد زیادہ ہے، ساری تعداد بھی کم ہے، وہ مسلح نے، اسی نہتے ہیں، لوگوں کی خیال ہے؟ انصار سمجھ گئے کہ شاید ان اشارہ ساڑی طرف۔ مہاجر اپنی رائے دے چکے نے، جرا حضور دوبارہ پوچھ رہے ہیں، ان کا مطلب ہے ہن ساڈے کولوں مشورہ طلب کیتا جا رہا ہے۔ تو انصار دے وچوں انصار دی نمائندگی کردیا ہویا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، یہ انصاری قبیلے دے سردار سن۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے ہن تسی ساڈے کول مشورہ لینا چاہتے ہو کہ مہاجرین نے تے اپنی رائے دے دیتی ہے تے ساڈی کی رائے ہے؟ تو حضور ساڈا مشورہ ہے، اسی ساڈی رائے جو ہے یا ساڈا خیال ہے وہ یہ ہے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں۔ اسی تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب دے لئی دعا فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین نو نال لے کے مدینہ منورہ تو بدر دی طرف روانہ ہوئے، جو مدینہ شریف تو تقریباً 100 کلومیٹر دے فاصلے تھے۔ جس ویلے بدر وچ پہنچے اور بدر وچ پڑاؤ آپ نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل بھی فرمایا، کیونکہ کفار مکہ پہلے پہنچ چکے سن۔ مسلمانوں دے پہنچن تو پہلے کفار نے بدر دے میدان وچ پہنچ کے اپنا پڑاؤ کر لیا سی، اور انہوں نے اچھی جگہ دا انتخاب کیتا سی، یعنی ایسی جگہ جڑی ٹرن پھرن واسطے مضبوط سی۔ مسلمان بعد وچ پہنچے جتھے انہوں نے پڑاؤ کیتا اور ریتلی جگہ سی، تو
ریتلی جگہ تے ٹردیاں پھردیاں پیر دھسدا سی، تکلیف ہو رہی سی، اور کفار بڑے مزے نہ پھر رہے سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع تے اپنا فضل فرمایا۔ سورہ انفال دے اندر وہ انعامات بیان کیتے گئے نے جو بدر وچ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین بدر تے فرمائے۔ ایک تے مسلمان سفر کر کے آئے سن، سفر دی تھکاوٹ سی، اللہ تعالیٰ نے انہاں تے نیند دا غلبہ کر دیتا، نیند طاری کر دیتی، سو گئے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ فرماندا ہے اس ویلے نو یاد کرو جدو اللہ تعالیٰ نے تواڈے اوتے نیندر دی چادر اڑا دیتی، چادر کر دیتی، ڈھانپ دیتا تانوں نیند دے نال، سو گئے تسی۔ اور صحابہ مجاہدین نے خوب سوئے اور اچھی طرح نیند لے کے تازہ دم تے حشاش بشاش ہو۔ جدوں اٹھے تے ہن پانی دا مسئلہ سی، پانی نہیں سی جس دے نال وضو کرن، غسل کرن، طہارت کرن۔ اللہ فرماندا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، پھر تواڈے اوتے اس نے پانی برسایا۔ ایک تے وہ نیند آ گئی جس دے نال تھکاوٹ دور ہو گئی، اور دوسرا پھر آسمان تو بارش برسی، پانی برسیا، اور پانی میسر آیا، غسل بھی ہو گئے، وضو بھی ہو گیا، پانی پین واسطے بھی مل گیا۔ دونوں لشکر جدو آمنے سامنے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خیمہ لگا دیتا گیا، اس خیمے وچ آپ تشریف فرما سن۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انج ہاتھ اٹھائے آسمان دی طرف، اور اتنے ہاتھ بلند فرمائے کہ سرکار نے جو چادر مبارک لئی ہوئی سی موڈے تو گر گئی، اتنے ہاتھ بلند۔ اور اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا کریم میں تے اے چند میرے کول بندے نے کلمہ گو اہل ایمان، مٹھی بھر میرے کول تعداد ہے میرے فوجیاں دی تے مجاہداں دی، اے میں لے کے تیری بارگاہ وچ پیش ہو گیا، ربا ہن سانو فتح عطا فرما۔ اور گریہ زاری اتنی بڑی، سرکار نے دعا دے وچ اس قدر گریہ زاری کی تھی اور انج کیا اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ اے میرے کول تے مٹھی بھر مجاہدین اسلام دی جماعت ہے، توحید والے اسلام والے چند بندے نے، تے اج دی لڑائی وچ اگر تو اس میری مٹھی بھر جماعت نو ہلاک کر دیتا تو پھر یاد رکھ قیامت تک تینوں پوجن والا تے تیری عبادت کرنے والا دنیا تے کوئی نہیں رہے گا۔ اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ اليوم لا تعبد، آج دے دن اگر آئے مٹھی بھر جماعت نو تو اگر ایمان والیاں نو ہلاک کر دیتا تو پھر تیری پوجا نہیں ہوئے گی، پھر دنیا صنم کدہ ہی بن جائے گی، بت خانہ ہی بن جائے گی۔ اگر کفار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا تو قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ پہلے دست بدست مقابلہ ہویا، یعنی ایک دی لڑائی ایک نال۔ مجاہدین اسلام دے ولوں 3 بندے نکلے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی، یہ 3 بندے مجاہدین دی جماعت وچوں نکلے جنگ کرنے واسطے۔ ابو جہل نے جو کفار مکہ
دی اس جماعت دی سربراہی کر رہا سی، اس نے انہاں تیناں بندیاں دا مقابلہ کرن واسطے 3 سرداراں نوں بھیجیا، مکے دے 3 سردار، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ آمنے سامنے ہوئے، حضرت امیر حمزہ نے شیبہ دے مقابلے وچ سیدنا امیر حمزہ تشریف لے آئے، عتبہ بن ربیعہ دے مقابلے وچ عبیدہ بن الحارث آ گئے، تے انہاں تیناں کافراں وچ جڑا جوان بندہ سی ولید بن عتبہ، ان دا مقابلہ کرن واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے دست بدست لڑائی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مقابل جو لوگ سن انہاں تے جلدی فتح پا لی، چھیتی ہی انہاں نوں واصل جہنم کر دیتا۔ البتہ عبیدہ بن الحارث چونکہ معمر سن، زیادہ عمر والے سن، بزرگ صحابی سن، اجے انہاں دی لڑائی جاری سی، اور انہاں دے مقابلے تے موجود عتبہ بن ربیعہ نے حضرت عبیدہ نو زخمی بھی کر دیتا سی۔ جس ویلے حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بندیاں نو ڈھیر کر کے فارغ ہوئے تے پھر پلٹے حضرت عبیدہ بن الحارث دی مدد واسطے پلٹے جو زخمی ہو چکے سن، اور زخمی کرن والے کافر نو بھی انہاں نے واصل جہنم کیتا، اور حضرت عبیدہ بن الحارث نو زخمی حالت وچ اٹھا کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچا دتا۔ یہ دست بدست لڑائی سی۔ جدوں ابو جہل نے ویکھیا کہ تینے سردار ڈھیر ہو گئے نے، انہیں کہا ایویں گل نہیں بننی، ایک دا مقابلے وچ بھیجدے رہے تو پھر تے اسی لاشاں ہی چاندے رہاں۔ اس نے عام حملے دا حکم دیتا۔ ہن عام حملہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو، مجاہدین نو یہ کہہ کے خوشخبری دیتی، حضرت ابو بکر کول ہی موجود سن، حضور علیہ السلام تے پہرا دے رہے سن، تے آپ نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر تینوں خوشخبری ہوے، عطا کا نصر اللہ، اللہ دی مدد آ پہنچی، ھذا جبریل، اے جبریل آ گئے نے۔ تو فرشتیاں دی جماعت اس بدر دے میدان وچ اتر آئی۔ انہوں نے فرشتیاں نے اپنے سراں دے اوتے سفید رنگ دیاں پگڑیاں پہنی ہوئی سن، سفید امامے رکھے ہوئے سن۔ ہاں، حضرت جبریل جو نے فرشتیاں دے سردار، انہاں دی پگڑی دا رنگ زرد سی، تے باقی سارے فرشتے سفید رنگ دا امامہ پہن کے آ گئے سن میدان جنگ وچ۔ تے جبریل جس گھوڑی تے سوار سن اس گھوڑی دا نام سی ہیزوم، اور جبریل کہہ رہے سن اقبل یا ہیزوم، اے ہیزوم اگے بڑھ، مقابلے واسطے اگے بڑھ۔ جس ویلے اللہ تعالیٰ دی طرفوں یہ مدد آ پہنچی، ہن حالت ہو گئی، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مصلے سے، کیونکہ خیمے دعا منگی تھی نا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ اے مٹھی بھر جماعت جو تیری منن والی ہے، اگر آج دے دن تو انہوں ہلاک کر دیتا، شہید کر دیتا، تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ سرکار نے دعا منگی، دعا قبول ہو گئی، اور مدد واسطے فرشتے اتر آئے۔ مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مصلے سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے، صدائے نعرائے تکبیر سے تھرا گئی وادی، کہ امت کے ضعیفوں
کی مدد کو آ گیا ہادی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جبریل امین کہندے نے اقدم حیزوم، اپنی گھوڑی نو حیزوم نو کہندے نے اگے بڑھ۔ ہن اس دے وچ اختلاف ہے علماء دا کہ اس جنگ دے وچ جو فرشتے نازل ہوئے سن عملاً لڑائی وچ انہوں نے حصہ لیا یا صرف مسلمانوں دی تسلی واسطے حوصلے واسطے نازل ہوئے؟ بعض علماء فرماندے نے کہ اس لیے نازل ہوئے تاکہ مسلمانوں نو غم اور فکر نہ رہے کہ ساری تعداد تھوڑی ہے، کفار دی زیادہ ہے، شکست نہ ہو جائے، انہوں دا حوصلہ تے مورال بلند کرن واسطے فرشتے نازل ہوئے۔ جنگ صحابہ ہی لڑتے رہے لیکن فرشتے صرف اس واسطے آئے سن انہوں دی تسلی واسطے، بعض دا خیال ہے۔ بعض علماء فرماندے نے کہ نہیں، انہاں فرشتیاں نے عملاً جنگ وچ حصہ لیا، کیونکہ ایک صحابی دا بیان ہے کہ میں ایک مشرک دا تعاقب کر رہا سا، ایک کافر دے پیچھے دوڑ رہا سا انہوں قتل کرن واسطے، اور جدوں میں ان دے نیڑے پہنچیا اور وہ میری تلوار دی زد وچ آیا، میں اپنی تلوار نو اٹھایا تاکہ اس دی گردن اتاراں، اجے میری تلوار پیچھے ہوائے چی سی تے میں کی وینا کہ ان دی دھون پہلے لتھی پئی۔ سبحان اللہ۔ اگر ان دی گردن پہلے اتر گئی ہے تو ان دا مطلب یہ ہے کہ انہوں قتل کرن والا فرشتہ سی۔ تو اختلاف ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ عملاً حصہ لیا فرشتیاں نے، تے بعض نے کہا کہ نہیں لیا۔ واللہ عالم بالصواب، اسی اس بحث وچ نہیں پیندے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے زمین تو کچھ کنکریاں اٹھائیاں، مٹھی بھر کے کنکریاں اٹھائیاں تے کفار دی طرف انج کر کے کنکریاں سٹیاں تے نال فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جان، چہرے بگڑ جان۔ حضور دیاں او زمین تو اٹھائیاں ہوئیاں کنکریاں جو سٹیاں تو پھر ان کا اثر تو ہونا ہی سی، کیونکہ ہاتھ کیڑا ہے؟ اس ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، ہے کافر جیڑا وکھ آکھے۔ قرآن نے کی فرمایا جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لین لگے حدیبیہ دے مقام تے 1400 صحابہ کو بیعت لین لگے، انہاں صحابہ نے حضور دے ہاتھ مبارک دے اتنے بیعت کی تھی۔ اس ویلے حضرت عثمان غنی نو چونکہ آپ نے بھیجا سی سفیر بنا کے، خود سرکار نے سفیر بنا کے مکے بھیجیا سی، جا انہوں نے جا کے دس کہ اسی اس واسطے نہیں آئے کہ تواڈے نال کوئی لڑائی کریے، اسی تے حج عمرے واسطے آئے ہاں، بیت اللہ شریف دی زیارت کرنے واسطے آئے ہاں، تو تسی اگوں کمر کس لئی لڑن واسطے تیار ہو گئے جے۔ یہ سنیا بھیجیا سی، سفیر بھیجیا سی حضرت عثمان غنی نو بنا کے، تے انہوں نے حضرت عثمان غنی نو روک لیا، واپس نہ آن دیتا۔ ادھر خبریں پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیتے گئے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں نے فرمایا خدا دی قسم جب تک عثمان غنی دے خون دا بدلہ نہیں لواں گا واپس نہیں جاواں گا۔ تے کون ہے جو میرے ہاتھ دے اوتے مرن دی بیعت کردا ہے، انجام دین دی بیعت کردا ہے؟ وہ 1400 صحابہ سن جنہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک دے اوتے بیعت کیتی، جان دین دی، اپنی جان دین دی بیعت کیتی۔ تو آپ نے فرمایا جڑے لوگ میرے حد دے اوتے بیعت کر رہے ہیں اللہ نے انہاں نو مقامات دے نال نوازنا ہے۔ اور پھر قرآن بولیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ حدیبیہ دے مقام تے ایک درخت دے تھلے بہ کے آپ نے بیعت لئی سی، تے قرآن کہندا ہے اللہ راضی ہو گیا مومناں تے جدو انہاں نے درخت دے تھلے نبی دے نال بیعت کیتی، نبی دے ہتھاں تے جنہاں نے بیعت کیتی اللہ انہاں دے نال راضی ہو گیا۔ تو بیعت کرن والیاں تے اللہ دا فضل ہونا سی، اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات دے نال انہاں نو نوازنا سی، مرتبے بلند ہونے سن، پر اس موقع تے عثمان غنی تے موجود نہیں نے، بیعت کرنے والے حضرت عثمان تے موجود نہیں نے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دے نبی دا پیغام لے کے حضور دے حکم دے نال حضرت عثمان غنی جان تے پھر اس مرتبے تو محروم رہ جان جڑا مرتبہ دوجے نو ملن والا ہے؟ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ دے اوتے تے آپ اپنے صحابہ دے ہاتھ رکھوا رہے سن نا،
بیعت لے رہے سن تے دوجا جڑا ہاتھ سی وہ آپ نے انہاں صحابہ دے ہتھاں دے اوتے رکھ دیتے، فرمایا اے ہاتھ تے میرا ہے لیکن اس ویلے سمجھو اے عثمان غنی دا ہاتھ ہے تے عثمان غنی دی طرفوں میں بیعت کر رہا ہوں تاکہ اس سعادت اور خوش بختی میں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ غائبانہ حضرت عثمان غنی دی بیعت حضور نے لئی کیویں کہ اپنا ہی ہاتھ ان ہاتھاں دے اوتے رکھیا، جدو سرکار نے ہاتھ رکھیا تو قرآن نازل ہو گیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جنہ صحابہ نے تیرے نال بیعت کیتی ہے نا انہوں نے تیرے نال نہیں، انہوں نے اللہ نال بیعت کیتی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں ہتھاں دے اوتے اللہ دا ہاتھ ہے۔ وہ جڑا سرکار دا ہاتھ سی اس نو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ اس ہاتھ دے نال جو ہے حضور دا ہاتھ تے رب کہندا ہے میرا ہاتھ ہے، اس دستے مبارک دے نال سرکار نے کنکریاں اٹھائیاں تے اٹھا کے کفار دی طرف پھینکیاں۔ سنگ ریزا میزند دستے جناب، آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جان۔ سنگ ریزا میزند دستے جناب، مار میتا اذر میتا آید خطاب۔ یعنی حضور نے کنکریاں سٹیاں نے تے آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا سونیا اے کنکریاں کنے سٹیاں نے؟ عرض کی تھی مولا میں سٹیاں نے۔ فرمایا اے جڑیاں کنکریاں تو سٹیاں نے نا اے تو نہیں سٹیاں، اے تے میں سٹیاں نے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب جڑیاں کنکریاں تو سٹیاں نے اے تو نہیں سٹیاں، اے تے اللہ نے سٹیاں نے۔ سنگ ریزا میزنت دست جناب، جس ویلے حضور علیہ السلام دے مبارک ہاتھ وچوں او کنکریاں آپ نے سٹیاں تے اس ویلے اے خطاب نازل ہو گیا۔ قرآن دے اندر اللہ نے فرما دیتا وما رمیت اذ رمیت آید خطاب، اس ویلے اے خطاب آ گیا اے حبیب اے تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے، اے کنکریاں تو نہیں سٹیاں اے تے اللہ نے سٹیاں۔ جدو گھمسان دا رن پیا ہویا سی، جس ویلے جنگ زوراں تے سی، اس ویلے دو بچے دو بھائی سن، ایک دا نام معوذ ایک دا نام معاذ، وہ دونوں ابو جہل نو لبدے پھردے سن۔ عمراں چھوٹیاں چھوٹیاں نے پر ابو جہل نو پوچھدا پتہ پوچھتے پھردے نے کہ اساں ابو جہل نو ویکھیا نہیں ہے، ابو جہل انہاں جو کیڑا ہے سانو دسیا جائے۔ تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں جدو بچیاں نے پوچھا چاچا جی انہاں کافراں وچ ابو جہل کیڑا ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچیو تانوں ابو جہل دے نال کی کام ہے؟ وہ کہن لگے اسی اس نو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ معاذ بچے کہندے نے اسی انہوں قتل کرنا چاہنے ہیں۔ آپ نے فرمایا بچیو تسی اندر تک پہنچ نہیں سکتے، تسی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ایک پورا دستہ کافراں دا ان دی حفاظت کر رہا ہے، ان دی حفاظت واسطے کفار دا دستہ موجود ہے، اس واسطے تسی اندر تک نہیں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگوں انہوں نے جواب جو دیتا میں تمہیں شعراں میں سنانا۔ جدو آپ نے پوچھا کہ بچیو تسی ابو جہل دا کیوں پتہ پوچھ رہے ہو، تانوں کی کام ہے ابو جہل دے نال؟ تو کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں بکتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضور نو گانا کردہ ہے اسی اینو قتل کرنا ہے، اسی قسم کھا کے آئے ہیں۔
تو جدو آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچوں تسی اس تک کیویں پہنچو گے، پورا ایک دستہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. انہوں نے کہا، آپ نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. تے بچے کہندے نہیں یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. جدوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے بچیاں دا یہ جذبہ ویکھیا تو کہا اچھا بچیو اگر تسی پتہ پوچھدے ہو کہ ابو جہل کیڑا ہے تے آؤ نظر دوڑاؤ، آؤ کالے رنگ دے گھوڑے دے اوتے جو شخص سوار ہے وہی تے ابو جہل ہے. بس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو جہل دی طرف انج اشارہ کرنا سی کہ دونوں بچے ابو جہل دی طرف انج دوڑے جی میں تیر نکلتا ہے، اور آنن فانن ابو جہل دے کول جا پہنچے اور جا کے ایسا وار کیتا، کیونکہ وہ گھوڑے تے بیٹھا ہوا سی، یہ بچے نہتے سن، انہوں نے اپنی تلواراں دے نال ان دی ٹنگاں تے وار کیتا اور اس دی ٹنگاں زخمی کر دیتیاں اور بری طرح زخمی ہو کے ابو جہل گھوڑے تو تھلے ڈگ پیا. سبحان اللہ. اس لڑائی وچ معوذ شہید ہو گئے کیونکہ ابو جہل دا بیٹا اکرمہ وہ بھی حفاظت کرنے والیاں وچ موجود سی. حضرت معوذ نو شہید اس نے کر دیتا اور حضرت معاذ انہاں دے بازو دے اوتے تلوار ماری اور انہاں دا بازو جڑا ہے وہ بھی قلم ہو گیا، لیکن وہ بازو پوری طرح جسم تو جدا نہیں ہویا سی. تلوار ماری بازو کٹ گیا لیکن اجے ان دی چمڑی اور کھلڑی نال لٹکی ہوئی سی، بازو اجے لٹکیا ہوا سی. حضرت معاذ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، لیکن وہ جڑا بازو سی کٹیا ہوا بازو جھولدا سی. لڑائی واسطے جدو آپ اگے بڑھتے تو وہ مداخلت کر رہا سی، وہ رکاوٹ پیدا کر رہا سی. حضرت معاذ نے اپنا وہ کٹیا ہوا ہاتھ اپنے ہی پیر دے تھلے دتا تے زور لا کے چی وٹ کے تے اس اپنے ہاتھ نو اتار دیتا، بازو نو اتار دیتا، بازو اتار کے انج سٹیا تے لڑائی وچ پھر شامل ہو گئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے سن، آپ نے فرمایا معاذ اس بازو نو اس طرح سٹ نہ، اس بازو نو اٹھا کے میرے کول لیا. حضرت معاذ وہ بازو لے کے حضور دی خدمت میں پیش ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوک مبارک اس بازو تے لائی اور جتھوں بازو کٹیا سی وہ بازو اوتھے رکھ دیتا. ہن ویکھن والے ویکھ رہے نے انج لگتا ہے جی میں بازو کٹیا ہی نہیں سی. یہ تے کئی ایسے موقع آئے، غزوہ احد وچ بھی ایویں آیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی حفاظت وچ لائے ہوئے نے. ایک صحابی تے وہ سی جس نے اپنی حضور دی کانڈ دے اوتے اپنی کانڈ نو کیتا ہے سی تے دورے کمان دی طرح دورے ہو کے کھڑے ہوئے سن تاکہ اس پاسوں جیڑا تیر آوے وہ مینوں آ کے لگے، میری کانڈ تے لگے، سرکار دی کانڈ دے تیر نہ لگے. حضرت قتادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ سرکار دے منہ دے اوتے رکھیا ہوا سی کہ اگر کوئی تیر آوے تے میرے چہرے تے لگے، سرکار دے چہرے نو اپنے چہرے نو حضور دی چہرے واسطے ڈھال بنایا ہوا سی. تے ایک تیر آیا تے آ کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ وچ لگیا، ڈیلا نکل آیا، باہر نکل آیا. حضرت قتادہ نے انج ڈیلا پکڑ لیا، اکھ خالی ہو گئی، ڈیلا باہر آ گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ اے اکھ مینوں دے، اے ڈیلا مینوں دے. سرکار نے اس ڈیلے دے اوتے اپنا لعاب مبارک لگا کے تے واپس رکھ دیتا. فرمایا قتادہ کی حال ہے؟ عرض کیتی حضور روشن ہے، ہن تے اے دل کردا ہے اے دوجی اکھ بھی نکل جاوے کیونکہ جیڑی اکھ تساں واپس کیتی ہے ان دی روشنی دوجی نالوں زیادہ ہے.
یہ معجزہ تو سرکار نے جا بجا بھی دکھایا۔ غزوہ خیبر کے موقع تے تسی نہیں سنیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار نے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا سی، خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا سی، اور شکایت کیتی جا رہی سی، مجاہدین حضور نو کہنے سن یا رسول اللہ قلعہ نہیں فتح ہو رہا، آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس دے ہاتھ وچ دیواں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اس دا رسول بھی راضی ہے۔ صحابہ نے رات بڑی بے چینی نال گزاری کہ پتہ نہیں وہ کیڑا خوش نصیب ہے جس نو اللہ اور اس دے رسول دی رضا دا سرٹیفکیٹ اور سند ملن والی ہے۔ جدو اگلا دن آیا حضور نے فرمایا این علی، علی کتھے ہے؟ کہ آقا انہاں دی تے اکھاں دکھ دیاں نے، آشوب چشم ہے، اکھاں وچ تکلیف ہے، فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو تشریف لے آئے، سرکار نے انہاں دی اکھاں وچ لعاب مبارک پایا، اسی ویلے اکھاں ٹھیک ہو گئیاں تے حضرت علی نے اس خیبر دے قلعے نو پھر فتح کر لیا۔ تو اس موقع تے معاذ اس لڑکے دا جو بازو قلم ہو گیا سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بازو درست فرما دیتا۔ یہ ابو جہل زخمی ہو کے گریا سی، پھر جب جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا جا کے دیکھو کفار دیاں لاشاں دیکھ کے آؤ، کیڑیاں کیڑیاں لاشاں، کیڑے کیڑے زخمی نے، جا کے پہچانو دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کولوں انہاں معوذ تے معاذ نے پوچھا سی کہ ابو جہل کیڑا، وہ جدو معائنے واسطے آئے تو انہاں ویکھیا کہ ابو جہل زخمی حالت میں ڈگیا پیا ہے، باقی کفار تے سارے پسپا ہو گئے سن، فتح ہو گئی، مسلمانوں دوڑ گئے، یہ ڈگیا پیا سی ابو جہل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل دی گردن کٹی اور اس نے واصل جہنم فرمایا، لیکن انہوں بری طرح زخمی کر کے گران والے وہی نے کہ جنہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اس سے جنگ دے وچ حضور دے ایک صحابی سن جنہ دا نام سی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑدیاں لڑدیاں انہاں دی تلوار ٹوٹ گئی، حضرت عکاشہ دی۔ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری تے اے تلوار ٹوٹ گئی، اور میرے کو تلوار کوئی نہیں، میں تلوار عنایت کرو۔ اس ویلے سرکار دے کول بھی تلوار نہیں سی، حضور دے کول ایک لکڑی سی، کھجور دی ایک لکڑی، تنے دی ایک لکڑی موجود سی۔ آپ نے اس لکڑی نو اٹھایا اور اٹھا کے انج ہوا وچ لہرایا، بس اس لکڑی نو اٹھا کے ہوا وچ لہرانا سی کہ وہ لکڑی تلوار بن گئی۔ جادو اور معجزے وچ یہ فرق ہے کہ جادوگر بھی یہ جادو دا کرشمہ بھی کھاندا ہے، ویکھن والے ویکھدے نے کہ اے رسی نو انہیں سپ بنا دیتا ہے، لیکن یاد رکھو جادو تے معجزے دا فرق یہ ہے کہ جادو دے اندر چیز دی حیت تبدیل نہیں ہوندی، لوگاں نو محسوس ہوندا ہے کہ شے ان دی حقیقت بدل گئی ہے، لیکن حقیقت بدلی نہیں ہوندی، صرف نظر بندی ہوندی ہے، لوگاں دی اکھاں نو بند دتا جاندا ہے، ورنہ لکڑی لکڑی ہی ہوندی ہے، لکڑی ہی رہندی ہے، ویکھن والیاں نو محسوس ہوندا ہے کہ یہ سپ بن گیا ہے، ان دی شکل بدل گئی، لیکن معجزہ یہ ہے کہ شاید ہی واقعی حقیقت بدل جاندی ہے۔ چنانچہ یہ لکڑی جو تلوار بنی، صرف اس جنگ وچ ہی وہ تلوار نہیں رہی، وہ لکڑی تو تلوار بنی، اس کا نام رکھیا گیا العون۔ یہ بھی حضور دا طریقہ سی، آپ دے گھوڑیاں دے نام سن، آپ دے خچراں دے نام سن، اپنی بکریاں دے آپ نے نام رکھے ہوئے سن، تلواراں دے نام رکھے ہوئے سن۔ تو اس جو لکڑی تو تلوار بنی اس کا نام رکھا گیا العون، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی تو بنی ہوئی تلوار حضرت عکاشہ نو دیندے ہویا کہا قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ لے ایندے نال جا کے لڑ، اور چنانچہ پھر حضرت عکاشہ اس تلوار دے نال، لکڑی تو بنی ہوئی تلوار دے نال وہ جنگ لڑدے رہے، اور جدو فتح ہو گئی تے بعد وچ بھی حضرت عکاشہ دے کول او تلوار بطور تلوار رہی ساری زندگی۔
کیونکہ نبی جو ہے وہ چیز دی حقیقت نو بدل کے رکھ دینا ہے. وہ ہوئے گی کسی زمانے میں لکڑی ہوئے گی، لیکن ہن وہ جے تلوار بنی ہے تو وہ تلوار ہی رہنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جنگ وچ مجاہدین اسلام نو فتح عطا فرمائی. کفار دے 70 آدمی جنہاں وچ سردار سن، ابو جہل بھی سی، انہاں وچ عتبہ بھی سی، انہاں وچ شیبہ بھی سی، انہاں وچ ولید بھی سی، امیہ بن خلف بھی سی، ابو الجنتری بھی سی. یہ امیہ بن خلف کون ہے بلا؟ حضرت بلال حبشی مکے وچ جس مشرک دے غلام ہویا کردے س، یہ ہے امیہ بن خلف. جنگ بدر وچ ماریا گیا. ابو جہل اپنے نال ایک سرداراں دی جماعت نو لے کے واصل جہنم ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک بدر دے مقام تے رہے. کفار دیاں لاشاں نو اٹھا کے ایک کھوہ وچ سٹ دتا گیا. بدر دے مقام دے جو کھوہ سی ان دے وچ لاشاں سٹ دتیاں گئیاں. 3 دن دے بعد کملی والے اس کھوہ تے تشریف لے آئے. آپ نے کھوہ وچ جاتی مار کے تے انہاں نو کفار جو مرے پے نے مقتول نے انہاں نو خطاب کردیاں ہویا فرمایا، اے گروہ کفار، اللہ تعالیٰ نے میرے نال جو وعدہ فرمایا سی میری نصرت اور مدد کرن دا وہ تے پورا ہو گیا. میرے رب نے میرے نال جو نصرت اور مدد دا اور فتح دا وعدہ فرمایا سی وہ پورا ہو گیا. تے تواڈے نال جڑا وعدہ کیتا ہے دوزخ دے وچ جان دا، کیا وہ پورا ہو گیا ہے؟ تے حضرت عمر فاروق بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو موئے پے نے، کافر نے، مرے پے نے، تسی انہاں نو مخاطب ہو کے انہاں نو پوچھ دیو، سوال کر دیو. تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے نالوں ود سن دے نے، صرف بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، ورنہ تواڈے نالوں ود کے سنتے پے نے. کیونکہ مرن دے بعد میت دے جو قوت بصارت ہے، ویکھن دی حس ہے اور سنن دی حس ہے، یہ بڑھ جاندی ہے. زندہ بندہ دیوار تو پرے کی شے ویکھ نہیں سکتا. دیوار دے پیچھے کہڑے نمازی بیٹھے میں نظر نہیں آ رہا، انہوں نے میں نظر نہیں آ رہا. زندہ بندہ جڑا ہے دیوار اوٹ بن جاندی ہے، رکاوٹ بن جاندی ہے، دیوار دے پار ویکھ نہیں سکتا. لیکن جس ویلے بندہ مر جاندہ ہے، مر کے قبر میں چلا گیا تے قبر دے اتنے ہن مٹی ہے، منا مٹی اتنے پئی ہے، وہ مٹی دی دیوار ہے. تے کملی والے نے فرمایا اس قبر دے اتنے آ کے کوئی پرندہ بہ جائے، پرندہ کتنے بیٹھا ہے؟ قبر دے اتنے، تے وچ حائل ہے مٹی دی دیوار، میت ہے تھلے. تے فرمایا کوئی پرندہ اتنے بہ جاوے تے تھلوں میت اس پرندے نو ویندا ہے، وہ مٹی رکاوٹ نہیں بنتی، ویندا بھی ہے تے پہچاندا بھی ہے کہ اے نر ہے یا مادہ ہے. اسی طرح قبر دے اتنے اگر کوئی اس دے دوست یا رشتہ دار جاندے نے جو پہچاندا ہے کہ مینوں ملن واسطے کون آئے نے، میری قبر دی زیارت کرنے واسطے کون آئے نے، وہ مٹی رکاوٹ نہیں بنتی، حس ود جاندی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی مردے نو دفن کر کے واپس گھراں نو جا رہے ہوندے ہو تے وہ مردہ تواڈے پیراں دی جُتی دا کھڑکا بھی سندا ہے، پیراں دی جُتی دا کھڑکا سندا ہے. یعنی کناں دی سماعت بھی ود گئی، اکھاں دی بصارت بھی ود گئی. فاروق اعظم نے کہا حضور کنوں مخاطب جے، کنے نال گلاں کردے پے ہو؟ کافراں دے نال جڑے موئے پے نے انہاں نو سوال کر رہے ہو کہ اللہ نے میرے نال فتح دا وعدہ تے پورا کر دیتا ہے، تواڈے نال جو دوزخ دا وعدہ کیتا سی پورا ہویا ہے کہ نہیں، تسی اس نو اپنی اکھی ویکھیا ہے کہ نہیں، دوزخ وچ گیا یا نہیں، کنوں سوال کردے ہو؟ آپ نے فرمایا تواڈے نالوں ود سندے نے پر بول نہیں سکتے. 70 کفار واصل جہنم ہوئے، 70 کفار قیدی بنے، 70 مارے گئے، 70 نو مجاہدین نے قیدی بنا لیا. اور اس دے مقابلے وچ صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. جدوں انہاں قیدیاں نو لے کے سرکار مدینہ شریف تشریف لے آئے، آپ نے وہ قیدی مسلمان مجاہدین دے وچ مسلمانوں وچ تقسیم کر دیتے.
فرمایا انہاں نال حسن سلوک کرنا، جو آپ کھانا انہاں نوں کھلانا، جو آپ پہننا انہاں نوں پہنانا، کسی قسم دی تکلیف نہ ہوئے۔ تو صحابہ کرام خود بھوکے رہندے سن لیکن اپنے قیدیاں نوں کھانا کھلا رہے سن۔ پھر آپ نے مشورہ کیتا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ مینوں مشورہ دیو انہاں قیدیاں دے نال کی سلوک کیتا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا، اے حضور ساڈے رشتہ دار ہی تے نے ہیں کافر، اسلام انہاں قبول نہیں کیتا لیکن ساڈے سارے دے قریشی نے، اے رشتہ دار نے، انج کرو کہ ساڈے مسلماناں دے وچوں جس دا جو جو رشتہ دار ہے قریبی رشتہ دار وہ ان دے حوالے کیتا جائے اور حکم فرماؤ مسلمان مجاہد اپنے اس رشتہ دار نو اپنے ہتھی قتل کرے گا۔ میرا فلاں رشتہ دار قابو ہو کے آیا ہے، قید وچ ہے، کافر ہے، مینوں وہ میرے حوالے کرو، میں اپنے ہتھیوں نو قتل کرا۔ اس طرح ہر مجاہد نو اس دا کافر رشتہ دار دے دیتا جائے تاکہ اس نو واصل جہنم کرے۔ یہ سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا مشورہ۔ حضور سن رحمت للعالمین، بلا وجہ خون بہانا حضور نو پسند نہیں سی۔ فرمایا ابو بکر صدیق تیرا کی مشورہ ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے اسلام نو مالی تنگی ہے، مالی مدد دی لوڑ ہے، پیسے دی لوڑ ہے، انج کرو کہ 4000 روپے فدیہ دے بدلے وچ انہاں کفار جو اسیر نے، جو قیدی نے، انہاں نو چھوڑ دیتا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر دے اس مشورے نو پسند فرمایا اور فرمایا ٹھیک ہے، جو قیدی 4,000 درہم قرضہ دیندا جاوے، فدیہ دیندا جائے، وہ اپنی آزادی خریددا جائے۔ جنہاں جو دے سکتے سن انہوں نے دے دیتا، جو کم دے سکتے سن کسی نے کہا جی 4 تے نہیں 2,000 ہے، وہ 2,000 ہی وصول کر لیا گیا، قبول کر لیا گیا، چھوڑ دیتا۔ کسی نے اگر کہا کہ جی میرے کو تو کچھ بھی نہیں، میں مفلوق الحال ہاں، مفلس ہاں، غریب ہاں، دین واسطے میرے کو کوئی نہیں فدیہ، آپ نے فرمایا اچھا پھر مسلمانوں دے 10 بچیاں نو تسی پڑھنا لکھنا سکھا دیو تے تانوں آزاد کر دیتا جائے۔ تو جی انہاں قیدیاں دے وچ کئی ایسے سن کہ جڑے نہ تے فدیہ دے سکتے سن تے نہ وہ پڑھے لکھے سن، انہاں نو حضور نے ترس کر کے ویسے ہی چھڑ دیتا، احسان کر دیا، انہاں تے احسان فرمایا تے ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے دی تائید فرمائی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں تے یہ چاہتا سا کہ انہاں قیدیاں دا خون بہایا جاندہ اور انہاں چن چن کے قتل کر دیتا جاندہ، جی میں فاروق اعظم نے کہا سی، لیکن اے نبی چونکہ تو فیصلہ فرما لیا ہے، تساں یہ فیصلہ کر دیتا ہے رحمت للعالمین محبوب نے، لہذا جائز ہے، اجازت ہے، انہاں دے کولو فدیہ وصول کرو، مال غنیمت حلال ہے۔ جس ویلے سرکار انہاں قیدیاں نو آزاد فرما رہے سن فدیہ لے لے کے، انہاں قیدیاں وچ حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن۔ حضرت عباس حضور دی خدمت وچ پیش ہوئے، سرکار نے فرمایا چچا فدیہ ادا کر 4,000 درہم۔ کہندے نے اے بھتیجے تینوں پتہ ہے کہ میرے کول دین واسطے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اے چچا وہ سونے دی اٹ کتھے ہے؟ جس ویلے لڑائی لڑن واسطے مکے تو کفار دا لشکر روانہ ہو رہا سی تے اس ویلے تو میری چچی ام الفضل نو بلایا اور اس نو کہا کہ اے ام الفضل میں لڑائی تے چلنا، پتہ نہیں زندہ واپس آنا یا نہیں آنا، ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے، لڑائی ہے نا، جنگ وچ ہو سکتا ہے ماریا جاواں، تے ان دے بعد میرے اے بچے نے، انہاں بچیاں دی کفالت واسطے اے سونا دے رہا، سونے دی اٹ تو میری چاچی ام الفضل
دے کے کہا سی کہ سنبھال کے رکھ لے، اگر میں لڑائی وچ ماریا جاواں تو اے سونے دی اٹ میرے بچیاں دی کفالت لئی کم آئے گی۔ اے میرے چاچا تو کہنا میرے کول ہے کچھ نہیں فدیہ دین واسطے، او سونے دی اٹ کتھے ہے؟ تے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ویلے کہا میرے بھتیجے جس ویلے میں اپنی بیوی دے نال اے مشورہ کر رہا ساں اور بیوی نو ہدایت دے رہا ساں کہ اے سونے دی اٹ سنبھال کے رکھ لے، اس ویلے میں اور میری بیوی دے علاوہ اور کوئی موجود نہیں سی، پر جے ایتھے مدینے وچ بہ کے 350 میل اور 450 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، اینا دور رہ کے جے تینوں خبر ہو گئی ساڈے اس مشورے دا بھی پتہ لگ گیا، جو گل کیتی سی ان دا بھی پتہ ہے تے یہ بھی پتہ ہے کہ میں ایٹوں دے حوالے کیتی، جے یہ گل ہے تے پھر مینوں لگ گیا پتہ ہے تو اللہ دا واقعی سچا رسول ہے، تے میں پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ۔ حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع تے مسلمان ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔